ہر لمحہ ہم کو حاجت ہے، ہر لمحہ وہ ہماری حاجت روائی کر رہا ہے، ہر آن ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھا رہا ہے، ہر آن ہم سننا چاہتے ہیں وہ سنا رہا ہے، ہر آن ہم اپنے معافی ضمیر کو سامنے والے تک منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ کلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے، ہم چلنا چاہتے ہیں وہ چلا رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بٹھاتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں، ہم سونا چاہتے ہیں وہ سلاتا ہے تو ہم سوتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی قوت کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا، وہ قوت دینے کے بعد ہم کرتے ہیں، تو ہر آن ہر لمحہ اس کا فیض جاری ہے، تو بندہ بھی کیا کرے گا؟ ہر آن ہر لمحہ اسے یاد کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد کے لا مستحق ذات ایک ہی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ سب یادیں فانی، ہاں یہ سب یادیں فانی، تو یاد کس کی ہوتی ہے؟ جو حاجت روا ہو اسی کی یاد ہوتی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم اسباب۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ایسی باتیں کرنی پڑیں گی یہاں 10-15 منٹ۔ عالم اسباب، کوئی کام سبب کے بغیر نہیں ہوتا، فعل کے ظہور کے لیے سبب ضروری ہے، اس عالم کا تقاضا ہے، یعنی ذریعہ۔ اب یوسف کے بچے کا آپریشن ہوا، یوسف کے بچے کا، اچھی بات آئی ذہن میں، یوسف کے بچے کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، ہاتھوں سے کیا کیا؟ اسباب سے کیا۔ کس سے کیا؟ اسباب سے کیا۔ جراحی کے جو آلے ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، اس سے کیا، قینچی، چاقو، جو بھی تھے اس سے کیا۔ کرنے والا کون؟ ڈاکٹر، مگر کیا کس سے؟ اسباب سے۔ اب یوسف سے پوچھو کہ کوئی آلہ اس کے ذہن میں ہے؟ ذہن میں ہے تو ڈاکٹر ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی سبب آپریشن جس سے ہوا، حالانکہ ظاہر میں آپریشن ذریعوں سے ہوا، اسباب سے ہوا، چاقو سے ہوا، ٹیسٹ کیا سٹیسکوپ رکھ کر، انٹرسکوپی کیا کہتے ہیں، اس سے جانا کہ اس کے اندر کیا مرض ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر اسے جو کرنا کیا، کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، چیزوں سے کیا، ذریعوں سے کیا، اسباب سے کیا، ہزار اسباب تھے اس فعل کو سر انجام دینے کے لیے، مگر یوسف کی نظر میں، یوسف کے خیال میں ایک بھی سبب نہیں ہے تو ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہے، کوئی سبب اس کے ذہن میں نہیں۔ ذرا غور سے سنیں، تو اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم اسباب۔ عالم ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسبب الاسباب۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسبب الاسباب۔ یہ اسباب ہیں، یہ سبب ہیں، وہ مسبب ہیں۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبب کو کوئی یاد نہیں رکھتا، یاد کسے رکھتا ہے؟ ڈاکٹر کو یاد کرتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا تجویز کی کہ میرا بچہ اچھا ہو گیا۔ سمجھتے امجد کا بیٹا؟ آپریشن جو کیا انگلیوں سے کیا، کیا آپریشن کر رہا ہے چاقو، اگر وہ چاقو یاد نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چاقو آپریشن کرنے والی نہیں، چاقو میرے بچے کو بچانے والی نہیں، آپریشن تھیٹر میرے بچے کو بچانے والا نہیں، وہ ڈاکٹر کا ذریعہ ہے، وہ ڈاکٹر بچانے والا ہے، تو جو بچانے والا ہے، جو مسبب ہے، اسی کی یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسبب کون؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ۔ تو یاد کس کی آئے گی؟ اللہ ہی کی یاد آئے گی، چاروں ناچار یاد اللہ ہی کی آتی ہے، اللہ ہی کی آنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی یاد آتی ہی نہیں۔ ہاں ہاں، اللہ کے سوا، امین مزہ آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اللہ ہی کی یاد، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا،
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اسی طرح اللہ کے سوا کوئی مذکور ہی نہیں، سبحان اللہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی مذکور نہیں، ذکر ہوتا ہے تو اسی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سمجھ نہیں آیا؟ اب یہ وہاں سے آیا، آٹو میں آیا، آٹو کا ڈرائیور جانتا لا کے چھوڑا آٹو والا؟ نہیں، وہ پیسہ لے کے لا کے چھوڑا، میں اسے کیوں یاد رکھوں؟ لے کر مدد کرنے والا تو غیر اللہ لے کر مدد کرتے ہیں، مولا دے کر مدد کرتے ہیں، کیا بات مولا دے کر مدد کرتے ہیں۔ آنکھ دیتے ہیں پھر اس میں بصارت دیتے ہیں، کان دیتے ہیں پھر اس میں سماعت دیتے ہیں، دل دیتے ہیں پھر اس میں ارادہ دیتے ہیں، اعضاء و جوارح دیتے ہیں پھر اس میں قوت و حرکت دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ بھوکے کو کوئی کھلا دے گا، بھوک دینا بھی ان کا کام، کھلانا بھی ان کا کام، بھوک دینا بھی ان کا کام، کھلانا بھی ان کا کام۔ کیسے مولا ہیں؟ ان کی یاد نہیں آئی تو پھر کس کی یاد آئے گی؟ ان کی یاد نہیں آئی تو پھر کس کی یاد آئے گی بشیر بھائی؟ یاد آئے گی تو اسی ذات کی آئے گی۔ سبحان اللہ ہاں ہاں ہاں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو جو فاعل حقیقی ہے، حقیقت میں جو فاعل ہے، اسی کی یاد آئے گی تمیم انصاری۔ جو مسبب الاسباب ہے اسی کی یاد کرنا چاہیے اور اسی کی یاد ہوتی ہے، سبب کی یاد نہیں ہوتی۔ سبب آج رہے گا کل نہیں رہے گا، مسبب کل بھی تھا اب بھی ہے رہے گا، وہ کبھی ختم ہوتا نہیں، یاد اسی کی ہوتی ہے۔ اور بندہ یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتا، بندہ یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عقل ہے تو یاد کرے گا، سمجھ ہے تو یاد کرے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، 5-10 منٹ۔ ہاں ہاں ہاں، مولا کہتے ہی ہیں کرم کرنے والی ذات کو۔ سبحان اللہ اس آیت میں حکم نظر آتا ہے، غور کریں گے تو کرم نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فذکر، حکم، بے شک حکم ہے، اس حکم میں کرم ہے، سبحان اللہ اس حکم میں آئیے بشیر بھائی، اس حکم میں کرم ہے۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا فاذکرونی، اس کا معنی کیا ہے؟ تم میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ یہ حکم بعد پہلے کرم، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ حکم بعد پہلے رحم، حکم بعد پہلے ان کی محبت نظر آتی ہے، بعد حکم نظر آتا ہے۔ پہلے کرم نظر آتا ہے، بعد حکم نظر آتا ہے۔ پہلے مولا کی عطا نظر آتی ہے، بعد حکم نظر آتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ حکم ہے، حکم ہے، حکم بعد، حکم بعد ہوا، پہلے کرم ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، حکم کس پر کرتے ہیں مولا؟ تم پر نا، تم کو کون بنایا؟ پہلے بناتے ہیں پھر حکم دیتے ہیں، پہلے تخلیق فرماتے ہیں پھر حکم نافذ کرتے ہیں۔ یہ آیے کریمہ مولا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے، کتنے کریم مولا ہیں۔ فَاذْكُرُونِی کہنے والا کون؟ تم مجھے یاد کرو۔ یہ بولنے والا کون؟
جو ہر لمحہ تمہیں نواز رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کس سے کہہ رہا ہے؟ جو ہر لمحہ اس سے مانگ رہا ہے, جو ہر لمحہ اس کی طرف متوجہ ہے, جو ہر لمحہ اس کی بھیک پر اس کا گزرتا ہے, اس سے کہتا ہے فذکرونی. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ. بشیر کبھی مسجد کے فقیر سے نہیں کہتا تم مجھے یاد کرو, بولتا بشیر بھائی, بشیر ہمارا بچہ, کہیں کو بولوں مولوی صاحب مجھے کیا ضرورت ہے, اسے میری ضرورت ہے. بشیر کبھی جا کے مسجد کے فقیر سے کہتا بھائی خالہ جان مجھے یاد کرتے رہو, نہیں یاد نہیں کری تو اچھا ہے بلا. مولوی صاحب بشیر بھائی, آرکیٹیکٹ بشیر, ایک کہاں کی مصیبت جی ہے, اسے معلوم بشیر کوئی مانگنے کے لیے پکار رہی ہے, انہیں بھول گئی تو اچھا. مجھے دینے والا لینے والے کو سمجھ, دینے والے کے تعلق سے یہ بھول گیا تو بہتر ہے. یہ کیسا مولا ہے کہ بھکاریوں سے کہتا ہے مجھے یاد کرو, مجھے یاد کرو, مجھے یاد کرو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. فذکرونی, اے میرے بندے تو مجھے یاد کر. یاد تو چاروں ناچار اللہ کی آئے گی, کیونکہ اللہ دینے والا ہے, اللہ حیات دینے والا, اللہ ارادہ دینے والا, اللہ سوا صفات دینے والا, اللہ وجود دینے والا, اللہ ماں کو دینے والا, اللہ باپ کو دینے والا, اللہ پانی برسانے والا, کیا کیا کرنے والا. بولوں زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی عطاؤں کو سمجھا نہیں سکتا آدمی. یہ سانسیں جو چل رہی ہیں تمہارے باپ چلا رہے ہیں, نہیں مولا چلا رہے ہیں. اب گنتے بیٹھو کتنی سانسیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یوسف تو اپنے مولا کی نعمتوں کو گن نہیں سکے گا تو شکر کیا کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. مولا پتہ فذکرونی, مزہ آتا ہے امین پاچا. وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں, اور یہ ذات ہی کا نام ضرورت, اسے کہتے ہیں ضرورت. تیوے مخلوق کسے بولتے ہیں؟ تیوے. آنکھ کی ضرورت, کان کی ضرورت, زبان کی ضرورت, سانس کی ضرورت, سر کی ضرورت, بال کی ضرورت, رواں کی ضرورت. ایک چیز بھی کہی تو پریشان ہو جائے گا. بندے کی تعریف ضرورت, تیوے. مولا کی تعریف ضرورت پوری کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد کسے بولتے ہیں؟ ضرورت کو. ضرورتوں کو جمع کریں گے تو وہ عبد بن جائے گا. ضرورتیں مجسم ہوں گی تو اسے عبد کہیں گے. یہ پوری ضرورت ہے, یہ ہر لمحہ اسے ضرورت ہے. وہ ہر لمحہ ضرورت پوری کر رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں, ہر لمحہ پوری کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور کیسے کر رہا ہے؟ زہیب صاحب سے کوئی مانگنے والا مانگنے سے پہلے دیتا کیا؟ بھائی 500 خرچ دو نا. بھی خرچ مانگتا ہے یا جا کہو جی کیا بھی آفس ہی کھولا نہیں 5 دن سے. مانگنے کے بعد تڑپا کے 500 دیتا ہے. یہ مولا مانگنے سے پہلے دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. آپ پہلے پیدا ہو گئے, اس کے بعد بولے مولا مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے, آنکھ دے. کیا پیدا ہونے کے بعد بولے مولا مجھے کانوں کی ضرورت ہے, مجھے سماعت دے, مجھے سماعت کی ضرورت ہے. اب مولا سماعت دے رہا ہے. مانگنے کے بعد بصارت دے رہا ہے. مانگنے کے بعد کلام دے رہا ہے. بصیری شاہ صاحب سو رہے ہیں, بولتے ہیں کہ مولا میں اب اٹھنا چاہتا ہوں تو اٹھاتا ہے. نہیں, تجھے تیری ضرورت سے پہلے وہ تیری ضرورت کو پوری کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بندہ اسے یاد کرے گا جو دیتا ہے. پھر کہتا ہے فذکرونی, تم مجھے یاد کرو. ہاں یاد تو ہو رہی تھی. کوئی سمجھ کے یاد کر رہا تھا, کوئی نہیں سمجھ کے خدا کو یاد کر رہا ہے. یاد تو سب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی سمجھ کے یاد کر رہا ہے, کوئی نہیں سمجھ کے یاد کر رہا ہے. سمجھ کے یاد کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں. ہر ایک چیز یاد کر رہی ہے خدا کو. بس تپو چل رہے پا نہیں مورد چپا کریں سر چپر کریکٹر ٹیمل. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بول رہا تھا؟ کر رہے ہیں یاد. پھر فذکرونی کیوں کہتے؟ اس میں بھی کرم کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ.
فذکر یہ کیا ہے؟ امر ہے، حکم ہے. جب کوئی حکم نافذ کر دیتا ہے تو اس حکم کی تعمیل کرنے والے کو وہ کرنے والا اس کا اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فذکر کہہ کے اپنی نوکری پہ لگا دیے مولا. سبحان اللہ. وہ تو ذکر ہے، فذکر کہنے کے بعد نہیں سمجھ میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکم پہ ذکر کرنے کا اجر مل رہا ہے، مجھے میں اجر بنا دیا. اجر کا مستحق تم کو بنانے کے لیے فذکر کہتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا. ہائے 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 ہائے. آپ رائے پیٹ سے کشنا پیٹ جانے ہی والے ہیں. میں بولا بصیری شاہجہاں کشنا پیٹ چلے جاؤ، یہ تو جانے والا ہے، جا رہا ہے. اب وہ جاتا 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 کیا سمجھتا، میں بھائی جی کے کہنے پر جا رہا ہوں، میں بھائی جی کے کہنے پہ جا رہا ہوں. اب بھائی جی کو اس کی لاج ہوگی. بصیری شاہ جا رہا ہے، جانے والے سے میں کہتا ہوں بصیری شاہ صاحب ذرا کشنا پیٹ تک آپ چلے جائیے. نہیں سمجھ میں آیا. ہر بندہ ذکر حق میں ہے، ذکر کے بغیر جی نہیں سکتا، ذکر ہی زندگی ہے. پھر مولا کہتے ہیں فذکر. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا اس فذکر پر قربان ہو جائیے. فذکر کہہ کر اپنے کام میں مشغول کر دیے مولا تعالیٰ کہ یہ بندہ میرے ذکر میں لگا ہوا ہے، دیکھو یہ ذکر میں تھا، مجھے اب اسے اجر دینا ہے. نہیں سمجھ میں آیا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی، کیونکہ اس کی یاد کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا نا بھائی، یاد ہی زندگی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات. فذکر یہ پوری آیت کریمہ حکم نہیں کرم. سبحان اللہ. حکم بعد پہلے کرم، حکم بعد پہلے رحم، حکم بعد پہلے مولا کی محبت بتاتی ہے یہ آیت. فذکرونی، اس میں اللہ کی محبت کا سمندر نظر آتا ہے. کسے کہتا ہے فذکرونی؟ کیا تیری یاد کی اسے ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں. پھر تو ہے اس کی یاد میں، کوئی سمجھ کے یاد میں، ذرا سمجھ میں آ رہے ہیں، سمجھ کے یاد میں ہے، کوئی نہیں سمجھ کے. پھر فذکرونی کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں 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 ہاں. ستار حافظ صاحب قبلہ اسے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ چنگا چھترم. وہ جا رہے ہیں، میں بولتا ہوں ستار حافظ صاحب ذرا چنگا چھترم چلے جاؤ. تب وہ کیا بولیں گے؟ یہ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں، بھائی جی کے حکم پر جا رہا ہوں. ارے واہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آ. فذکرونی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 5-10 منٹ بولوں، ختم کر دوں میں. آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. میں تمہیں یاد کروں گا. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ کی یاد اور بندے کی یاد. ذرا غور سے سنیں. اللہ کی یاد، بندے کی یاد. بندے کی یاد میں طلب ہے، اللہ کی یاد میں عطا ہے. یہ تو معلوم بات ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، متن کیا ہے؟ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں دوں گا، میں عطا کروں گا. فذکرونی، تو مجھے یاد کر، میں تجھے بصارت دوں گا. تو مجھے یاد کر، میں تجھے سماعت دیتا ہوں. تو مجھے یاد کر، میں تجھے حیات دوں گا. نہیں، فذکرونی اذکرکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اندر بھی مولا کی محبت، مولا کی بندہ نوازی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. کیسی عزت سے نوازتے ہیں اپنے بندے کو. ستار کار میں جا رہے ہیں، ایک فقیر آتا ہے، مولانا مولانا مولانا. ستار ڈرائیور آئینہ اتارتے اور جیب سے 5 آنے اٹھاتے دے دیتے. اس کے مولانا پکارنے میں طلب ہے. اب وہ ستار گاڑی کھڑا کے یہ نہیں پوچھتے کیا حالت ہے تیری، کیوں پکار رہا ہے، نہیں پوچھتے.
اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، ڈور کھولتے 8 آنے دیتے ختم، چلا دیے، نہیں سمجھ میں آیا. وہ بھکاری ہے، اس کی پکار میں مانگنا مضمر ہے. یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. مولا فرماتے ہیں تو مجھے یاد کر میں تیری حاجت روائی کروں گا، نہیں، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اب اذکرکم میں ان کی عطا ہے، یہ صحیح بات، مگر میں عطا کروں گا بھی بول سکتے تھے. مولا نے کہا کہ عطا کروں گا نہیں بولتے، حالانکہ عطا کر رہے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں. کیسی عزت ہو رہی ہے، نہیں سمجھے نہیں آپ. سبحان اللہ. ارے بھکاری پکارتا بھیک مانگنے کے لیے، بھکاری یاد کرتا داتا کو بھیک لینے کے لیے، تو معلوم بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ اذکرکم میں عطا ہے، اس کی یاد میں عطا، وہ بولنا تھا نا مولا، وہ نہیں بولتے. حالانکہ معانی وہی ہیں، مگر الفاظ کیا ہیں؟ اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت اللہ، تو اللہ بول میں کہوں گا رحمت اللہ. تو مولا بول میں کہوں گا یا عبدی. ہائے 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 ہائے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے کریم مولا ہیں، سبحان اللہ. کیسے کریم مولا ہیں. حالانکہ یاد انہی کی ہو رہی ہے، رہنے کے باوجود حکم فرماتے ہیں یاد کرنے کا. سب ذرا پانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم بور ہو رہے ہیں کیا؟ سیدنا محمد سیدنا. اب میں پھر دوسرے طریقے میں آ جاؤں یا ختم کر دوں؟ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی. تو اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، یاد حق کے بغیر انسان بیکار ہے. ہر نعمت اس کی یاد میں مضمر ہے. جسے اس کی یاد مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، جسے یاد حق مل گئی اسے سب مل گیا. اور یاد رکھو اللہ جسے دینا چاہتا ہے نا اسی کو یاد کی توفیق دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے نا اسی کو یاد کی بھی توفیق دیتا ہے. اللہ جسے اپنا بنا لینا چاہتا ہے نا اسی کو یاد کی بھی توفیق دیتا ہے. صرف یاد کا حکم نہیں دیتا، ادھر حکم بھی دیتا، فذکر بھی کہتا، پھر ذکر کی توفیق بھی وہی دیتا. وہ جب تک ذکر کی توفیق نہ دے کوئی کر نہیں سکتا. جسے وہ چن لیتے ہیں، جسے وہ اپنا بنا لیتے ہیں اسے ذکر کی توفیق ملتی ہے. جسے یاد مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا. تو بندگان خدا اللہ کی یاد میں لگ جانے کی ضرورت ہے. ایک ہے اللہ 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 اللہ. یہ یاد کب تک چلے گی؟ کتنی دیر چلے گی؟ سکندر ذوالقرنین تھوڑی دیر چلے گی پھر ختم ہو جائے گی. یہ ذکر کب تک چلے گا؟ قربان ہو جاؤ پیروں کے، قربان ہو جاؤ اپنے مشائخین کے. ایک راز وہ کھولتے ہیں، ایک راز ہے وہ کھل گیا تو ذکر کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. وہ نہیں کھلا تو ذکر میں بھی ذکر کر نہیں سکتا. وہ کھل جائے تو ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ نہیں کھلا تو اللہ اللہ بولتا ہوا بھی غفلت میں رہتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اتنا پتم بھی مشائخین کہتے ہیں اللہ کون؟ فاعل حقیقی. پہلے جو سمجھا ہے نا، جو اللہ کو فاعل حقیقی مان لے وہ یاد کے بغیر رہ نہیں سکتا. سبحان اللہ.
اللہ کو جو سمجھ جائے، اس کی سمدیت کو جو سمجھ جائے، وہ یاد حق کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کون؟ بیزار ہوتا ہے، بے نیاز، غنی عن العالمین۔ اسے نہ تمہارے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے رکوع کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے حج کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہاری تعلیم کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے مدرسوں کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے خانقاہوں کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہاری مسجدوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہی ہیں جسے کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ بندہ کہتے ہیں جس سے ضرورت 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 ہی ضرورتیں مجسم ہو گئی تو وہ بندہ۔ ہاں ہاں ہاں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حقیقت میں فاعل اللہ۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم کر لیتا ہوں۔ کرنے والا وہی، نہیں کرنے والے ہم۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو کرتا نہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو کرتا ہے۔ ہر کام وہی کرتا ہے، حقیقت میں وہی فاعل ہے۔ جو اللہ کو فاعل حقیقی سمجھے گا وہ ذکر کے بغیر سانس نہیں لے گا، اور جو اللہ کو مسبب الاسباب سمجھے گا وہ ذکر کے بغیر سانس تک نہیں لے سکے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ اور مخلوق یہ کیا ہے؟ سب اسباب میں ہے۔ یہ عالم ہی عالم اسباب، اسباب کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اس کی مثال میں نے دی، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، کئی چیزوں سے کرتا، قینچی ہوتی، وہ ہوتی، وہ ہوتا، جس کا آپریشن ہوتا وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہی نہیں، حالانکہ کرتا ہے وہ قینچی سے، اسے معلوم یہ اسباب ہیں۔ کرنے والا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جو اللہ کو مسبب مان لے، جو اللہ کو فاعل حقیقی مان لے، وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بندگان خدا، یاد حق یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی مشق کرو۔ یہ سانس کا ذکر مشق کرنے کے لیے ہے، اللہ کی یاد کو بٹھانے کے لیے، یہی مقصود نہیں۔ نماز یہ یاد حق کے لیے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک اس کی یاد ہے کیا، یہ محاسبہ کرو، دیکھو کہ اس کی یاد میں ہے یا نہیں۔ ہم فجر سے فارغ ہونے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر تک اس کی طرف متوجہ رہنے کے لیے، پھر ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک اس کی طرف توجہ رہے، عصر کے بعد مغرب تک اس کی طرف توجہ رہے، مغرب کے بعد عشاء تک اس کی طرف توجہ رہے، عشاء پڑھ لیا آپ نے تو فجر تک اس کی یادوں میں رہیں۔ یہ نمازیں اس سے لگانے کے لیے، جس طرح آپ کا سیل چارج ختم ہو جاتا ہے، آپ جا کے چارجر میں لگاتے ہیں، چارجر میں لگا کے رکھ دیتے نہیں، چارج ہونے کے بعد سیل لے کے نکل جاتے۔ اب وہ چارج ہوا یا نہیں دیکھتے آپ، 2 گھنٹوں تک اگر سیل کام کر رہا ہے تو چارج ہوا۔ نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ فجر کی نماز سے آپ مسجد سے باہر نکلے، ظہر تک یاد میں رہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ جس طرح قیام میں آپ کو قوت ہونے کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف آپ حرکت نہیں کرتے، کرتے ہیں چل سکتے ہیں چلتے نہیں، بات کر سکتے ہیں بات کرتے نہیں، دیکھ سکتے ہیں دیکھتے نہیں۔ یہ پریکٹس، اس کی مشق ہو رہی ہے مسجد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ختم۔ اب کائنات آ کے اسے ہٹا نہیں سکتی، بادشاہ ہے وقت آ کے بلائیں گا تو ہماری توجہ ادھر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، بس اللہ اکبر۔
بادشاہ تو اکبر نہیں، اب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، ساری دنیا مجھے متوجہ کرنا چاہیے، نہیں ہو سکتا، بڑی سے بڑی نعمت ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، میرا مولا مجھے دیکھنے سے منع کیا ہے، بس میں اسی کو دیکھوں گا، جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے وہی نظر رہے گی، قیام میں جہاں نظر رکھنا ہے وہی رہے گی، بیوی آتی ہے نہیں، بچے آ رہے ہیں نہیں، دولت آ رہی ہے نہیں، بس یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ اب مسجد سے باہر نکلیں تو بھی وہی حال ہے، تو آپ کی نماز ہوئی ہے، مسجد سے نکلتے ہی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں تو سمجھو کہ وہ نماز چارج نہیں ہوا، وہ چارج نہیں ہوا ہے۔ چارج ہونے کی علامت یہ کہ جس طرح تو خیام میں تیری توجہ ایک طرف تھی، تیری نظر جہاں رہنا وہیں تھی، اسی طرح نماز کے باہر آنے کے بعد بھی مولا جس سے روکتے ہیں تو اگر رکا تو تو نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بندگان خدا وہ کیسے کریم مولا ہیں، غفلت میں بھی انہیں پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، صرف ان کے ماننے والوں ہی کو جواب نہیں دیتے، نہیں ماننے والوں کو بھی وہی جواب دیتے ہیں۔ اور کتنا وقت ہو گیا؟ 5 منٹ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اللہ ماننے والوں ہی کو جواب دیتا ہے کیا؟ وہ صرف مسلمانوں سے کہتا ہے؟ مسلمان ہی کی حاجت روائی کرتا؟ وہ جسے بنایا ہے اس کی حاجت روائی کر رہا ہے، ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے، غفلت میں بھی اگر پکارے تو وہ جواب دیتا ہے۔ واقعات میں آیا ہے کہ ایک مشرک بت پرست برسوں سے ایک بت کو رکھا تھا سامنے، رکھ کے اسے پکارتا، سنم 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 کہتے بت کو، کیا کہتا؟ سنم سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، کیا پکارتا ہے؟ یا سنم یا سنم یا سنم۔ ایک دفعہ اتفاق سے اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا، اتفاق سے، اسی وقت مولا کہتے ہیں یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مجھ سے طلب کر، کیا چاہیے تجھے؟ ہائے 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 ہائے، سنم میں اور سمد میں کتنا بڑا فرق ہے۔ غفلت میں بھی اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمارا جواب دیتا ہے، اگر اس کے ہو کر اسے پکاریں تو کیا وہ جواب نہیں دے گا؟ مولا فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو بندگان خدا، ذکر کی محفل جو ہمیں ملی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہی وقت ہمارے کام آنے والا ہے، جو وقت ان کی یاد میں صرف ہوا وہی وقت ہے، وہی وقت ہمارے کام آنے والا ہے۔ یہ ذکر کی محفل صرف آدھے گھنٹے کے لیے نہیں، ذکر میں نے کہا نا کہ چارج لے کے جانا، اب یہاں سے نکلیں گے تو پھر آئندہ ہفتے تک وہ چارج رہا تو یہ ذکر کامیاب۔ اگر یہاں سے جانے کے بعد پھر غفلت طاری ہو گئی، اجر تو مل جائے گا، وہ نہیں ملیں گے، ان کو پانا تو ہر لمحہ ان کی یاد میں رہنا۔ مولا فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ تو اذکرکم میں بھی ان کا کرم ہے، فذکرونی کہنے میں بھی ان کی محبت نظر آتی ہے۔ تو مولا تعالیٰ سے محبت کی بھیک مانگیے، جسے ان کی محبت مل گئی وہ عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ ہر لمحہ انہی کی یاد میں رہے گا۔ تو آج ہم بس انہی باتوں پر اکتفا کریں گے، آئندہ اگر پھر محفل منعقد ہو تو پھر کہنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتنا ہوتا ہے؟ ذکر بھی کرنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی اللہم صل علی، کتنا آدھا گھنٹہ ہو گیا؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت يا الله 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 ذکر جس کا ہم کر رہے ہیں اسے اپنے اندر پاتے ہوئے ذکر کرو. تم جسے ذکر کرتے ہیں نا وہ تم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہارے ساتھ ہے. مذکور آپ کے محبوب کو معلوم ہو جائے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا محبوب آپ کی یاد کو دیکھ رہا ہے آپ کی تڑپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ تڑپ میں بھی لذت ملتی ہے. مولا فرماتے ہیں بندہ جب ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. تو اب ہمارے ساتھ مولا ہیں اس میں اگر شک بھی آیا تو بے ایمانی ہے. اب مولا ساتھ ہیں ہمارے لا الہ الا انتا یا اللہ بولتے وقت وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب کیفیت کیسی ہونی چاہیے اللہ کو لے کے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. نہیں سمجھ میں لا الہ الا انتا یا اللہ 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 استغفرک 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 استغفرک یا اللہ 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 استغفرک استغفرک یا اللہ 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 استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک استغفرک یا معید استغفرک استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک استغفرک یا معید استغفرک استغفرک یا معید 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 استغفرک. مقدام صاحب سامنے آ جائیے. استغفرک یا معید استغفرک یا مقدام صاحب یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک. بیٹھیے پھول بیٹھیے. معید ادھر بیٹھو. یا معید ایسا بیٹھو. یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید استغفرک یا معید
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی گھڑی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور واتوب الیہ یا اللہ 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 کے بعد دوسری مرتبہ جو یا اللہ زبان سے نکل رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ ہمارا یا اللہ پکارنا اس کی ذات تک پہنچ چکا ہے، وہ قبول فرما لیا ہے۔ اگر وہ رد کر دیتے تو پھر ہم یا اللہ نہیں بولتے، اگر وہ پسند نہیں کرتے ہمارے پکار کو تو منہ بند ہو جاتا ہمارا۔ اللہ کے بعد اللہ جو نکل رہا ہے سمجھو کہ قبول ہو رہا ہے ذکر ہمارا۔ ایک میاں بیوی تھے، آمڑے پمڑے، میاں بیوی کو کیا بولتے؟ زن و شوہر، ہاں، کنول منوی۔ کنول جو تھا وہ بڑا گنہگار تھا، فاسق و فاجر۔ منوی جو تھی بڑی زاہدہ، پارسا، بڑی نیک سیرت، بڑی اللہ والی۔ وہ عبادتوں میں رہتی، یہ فسق و فجور میں رہتا، وہ نماز میں رہتی، وہ شراب میں رہتا، وہ مولا کی دھن میں رہتی، یہ شرارتوں میں رہتا۔ اب یہ دونوں کا جسے نیک بیوی مل گئی سمجھو اللہ کا احسان ہو گیا اس پر۔ اگر کسی کو نیک بیوی ملتی تو شوہر کچھ رہتا، شوہر اچھا رہا تو بیوی کچھ رہتی، شوہر بھی اچھا بیوی بھی اچھی، بیڑا پار۔ آخرت بڑے آسانی سے آخرت کے منازل طے پار کر سکتا ہے، وہ آخرت کی نعمتوں کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ جسے اچھی بیوی مل گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ ہاں تو اچھی بیوی تھی، شوہر تھا گنہگار، ہمیشہ بولتی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ کو بھول گئے، کبھی نماز پڑھ لیجئے، یہ چھوڑ دیجئے، یہ لہو لعب کی دنیا کب تک، یہ غفلت میں کب تک رہیں گے آپ۔ جھگڑا چلتا، دونوں میں جھگڑا ہوتا، سدھرتا نہیں، وہ اپنے کاموں میں مشغول تھا، یہ اپنی عبادت میں مصروف تھی۔ ایک دفعہ رات کا وقت یہ پی کے آیا، کون؟ کنول، ہاں کنون آ کے دیکھتا کیا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی بیوی مولا سے دعا کر رہی ہے کہ مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا میرے شوہر کی اصلاح فرما دے، مولا میرے شوہر کو راہ راست پر لا لے، مولا وہ تیرا بندہ ہے۔ یہ سب بولنے کے بعد بولتی مولا تجھے واسطہ دیتی ہوں، تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس محبت کا واسطہ میرے شوہر کو اچھا کر دے۔ کیا کہتی ہے؟ تیری محبت کا واسطہ، تو مجھ سے جو محبت رکھتا ہے، تو مجھ سے جو محبت رکھتا ہے نا اس محبت کا واسطہ۔ اب یہ جو پینے والا شوہر تھا، یہ بات سب کو معلوم رہتی، نفس میں آ گیا، انہیں خود نفس کا پہاڑ رہتا، دوسرے کے نفس کی اصلاح کرتا، جو دوسرے کی نفس کی اصلاح کرتا اسے ذرا مرچی لگا کے دیکھنا، اسے ذرا اسے بولا فوراً سمجھو یہ خود فرعون ہے، سمجھ میں اب نہ کو ادھر کی بات میں۔ اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں
پہلے رہبروں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اب ایسا دور آیا ہے رہبروں کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایسا دور آیا ہے. پہلے کا دور کیا تھا؟ علماء صوفیہ کے پاس جاتے تھے. علماء، غور سے سنو، کسی کو بری لگتی ہے تو لگنے دو. ایک دور تھا عالم مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک کسی صوفی کی چوکھٹ پر نہ آئے. اب ایسا دور آیا ہے کہ صوفیہ کو علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اب کے نام نہاد صوفی، نفس کو دیکھنا ہے تو صوفی میں دیکھو، کبر کو دیکھنا ہے تو آج کے صوفی میں دیکھو، دنیا پسندی کو دیکھنا ہے تو آج کے پیروں میں دیکھو، انا کو دیکھنا ہے تو آج کے پیروں میں دیکھو، انا کو دیکھنا ہے تو خانخواہوں میں دیکھو. پیسوں کی محبت خانخواہوں میں ہے، دنیا طلبی خانخواہوں میں ہے، جاہ پسندی، مسند پسندی خانخواہوں میں ہے. خیر چھوڑیے، اللہ معاف کرے. آج کے صوفیہ کسی مدرسے میں جا کے علماء کی صحبت میں بیٹھ کے جوتیاں اٹھانا چاہیے. خیر چھوڑیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا بھائی یوسف غصے میں آ گیا میں؟ ہاں، کڑون نفس میں دعا کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. مرید سے کہتا ہے دنیا کی محبت نکال. یہ کیا ہے؟ بولتا اگر دارت برائے یار می دارت، اصطلاح رٹ کے رکھا ہے. مرید سے بولتا رات میں جاگ، خود یہ سوتا ہے. یہ پیر یہ مرید کو بولتا نفس کو کچل دے. حضرت نماز کو آپ نماز پڑھ لیے؟ اتنا پوچھ کے دیکھو پیر سے کہ شعرے بولتا، اتنا پوچھو. دنیا کی محبت نکال دے. کائی کو بولتا ہے؟ نکال کے خود کو لا کے دے دے. اللہ معاف کرے، معاف کرے. دور بڑا عجیب آ گیا ہے، عجب دور ہے. جتنی برائیاں ہیں وہ خانخواہوں میں ہیں. ناچنا، ڈانس کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ. مسند کے بغیر پیر بیٹھتا نہیں. مجھے کیا یہاں بٹھا دیا؟ کون تو؟ کون؟ مسند نہیں تو وہ پیر نہیں. 5 کنٹھے پہننا، تو نہیں پہننا. بازو نہیں بیٹھنا. استغفر اللہ. توبہ توبہ توبہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ معاف کرے آج کے مشائخین کو. اللہ آج کا یہ دور ہے کہ مجھے امید ہے کہ مریدین لے کے پیروں کو جنت میں جائیں گے. پہلے کا دور تھا پیر مرید کو لے جائیں گا. اب پیر مریداں جو ہے نا جنت میں پیروں کو پکڑ لے کو جائیں گے. خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ بولو. ہاں، مجھے بلائے تو ایسے باتیں کروں گا میں. وہ بیگن پالیسی کی بات نہیں. جو میں سمجھتا ہوں توڑو میری باتوں کو. میں غلطی پور ہوں تو میری اصلاح کرو. میں غلط بول رہا ہوں تو اصلاح کرو. اصلاح کرو با. بولو یہ کرتے ہیں سو آپ غلطی بولو. بولو با. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، دعا کر. یا اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرے شوہر کی اصلاح فرما دے. اب یہ آ گیا بولا دیکھے کیا نفس آ گیا تجھے. تو کیا جانتی ہے اللہ تجھے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ یہ بول کہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ بول. تو چاہتی ہے یہ تو تجھے معلوم. سمجھ میں آیا؟ تو جو اللہ سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، تجھے معلوم. اللہ تجھے چاہتا ہے یہ کیسے معلوم ہوا تجھے؟ بولے حضرت مولانا کیا بولیں گی؟ اجی ٹیمن بولتی ہے آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں. میں اسے کیا چاہوں گی؟ میرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس ہے کیا چاہنے کے لیے؟ دل سے چاہنا، دل ہی میرا نہیں. میں اسے کیا کروں گی؟ آنکھوں سے دیکھوں گی تو بصارت اس کی، کانوں سے سنوں گی تو سماعت اس کی، رکعت بنوں گی تو قوت اس کی، سجدے میں جاؤں گی تو قوت اس کی، ارادہ بھی کرنا چاہوں گی اس کی، اسے راضی کرنے کا، اسے چاہے تو ارادہ میرا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اسے کیا چاہوں گی؟ میری کیا مجال؟ نسبت خاک را با عالم پاک. اللہ کہاں، اس کی محبت کہاں، میں کہاں.
میں اس سے کیا محبت کروں گی؟ میں ناچیز، اندھی، بہری، گونگی، کیا میت، جاہل، مستر، عاجز، اللہ سے کیا پیار کرے گا وہ؟ میت کبھی محبت کر سکتی ہے؟ لاش محبت کرتی؟ بولو میں میت ہوں، میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے۔ اسے بٹ کو جاہل صاحب بولنا، کیا بولا؟ ارے تو بولتا ہے میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے علم کو بولتا یا مریدوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا یوسف صاحب غصے میں آتا ہے کیا؟ ہمارے سلسلے والوں کو نہیں بولتا ہوں یہ سب اللہ والے ہیں، آج کل عجیب سلسلے ہیں، محفل میں عورتیں ڈانس کرتی ہیں، لعنت ہے اس طریقت پر۔ عورت محفل میں آ کے رقص کرتی ہے، یہ سب پیری مریدی نہیں۔ حضور کی سنت کے خلاف کوئی پیر عمل کرتا ہے تو وہ پیر نہیں، شیطان، وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یاد رکھو یہ باتیں، پیر صاحب لپٹ کے رکھو اپنی باتیں بولنا۔ حضور کا قول ہے، قرآن میں ہے، تو آپ آگے بڑھو۔ اچھا خیر، اب تو ملے تم لوگ انشاءاللہ، آئندہ ہفتہ بھی تم کو کھپستا ہوں۔ کیا بول رہا تھا میں؟ اب دعا کر رہی ہے کہ تو بولتی کہ میرے پاس ہے کیا؟ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، بصارت تیری، ارادہ تیرا، کلام تیرا، وجود تیرا، رواں رواں تیرا، میں تجھ سے کیا، اس سے کیا پیار کروں گی؟ شوہر سے کہتی ہے جناب اس کی محبت یقینی، اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو مجھے رات میں اٹھاتا کیسے؟ یہ میرا اٹھنا بتا رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو مجھے بھی غفلت کی نیند سلا دیتا تھا۔ میرا بیٹھنا بتا رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس واسطے میں بیٹھی ہوں۔ تو اسی طرح وہ ہمیں یاد کر رہا ہے، اس کی علامت کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں استغفر، کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ یا اللہ 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 یا یا معید یا معید یا معید یا معید یا معید معید نے معید 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 نے معید یا معید یا معید یا معید یا معید یا معید یا معید حضور کا نام صلی اللہ علی سیدنا محمد القریشی، 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 ہلکا ذکر دی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ یا ایہا النبی القریشی، 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 صلی اللہ علیہ یا ایہا النبی القریشی،
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی القریشی صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی وسلم علیک اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا الی روح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ثم الی روح سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ ثم الی روح سیدنا مولانا امام الحسن ثم الى روح سیدنا مولانا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم ثم الى ارواح الصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصا الى روح سیدنا مولانا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث الاعظم رضی اللہ تعالی ثم الى روح سیدنا خواجہ معین الدین الازمری ثم الى روح سیدنا محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی ثم الى روح سیدنا ابی الحسن خیرخانی رضی اللہ تعالی ثم الى روح سیدنا نظام الدین محبوب الہی ثم الى ارواح جمیع مشائخ الثلاثہ جمیع اولیاء خصوصا الى روح حضرت نور شاہ علیہ رحمہ ثم الى روح منیر الدین جیلانی ثم الى رضیہ سلطان صدیقہ ثم الى الکشبر ثم الى الحق پاشا ثم الى الخلیل نصر خصوصا الى روح سیدی و مرشدی ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم الى امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الى رضوان ثم الى ارواح جمیع مشائخ السلاسل خصوصا الى روح اختر اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ الجنہ ثم الى روح احمد صاحب اللہم اغفر له وارحمه ثم الى روح کوثر ثم الى روح شہناز ثم الى روح قیومی شاہ ثم الى روح حمیدہ خانم ثم الى روح حسن مولا اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ الجنہ ثم الى روح شیخ علی شاہ ثم الى روح حضرت قاسم ظہوری ثم الى روح حضرت بنیامین صاحب ثم الى روح ولی القیوم ثم الى روح سعدی شاہ ثم الى روح شیخ علی شاہ ثم الى روح مدنی شاہ ثم الى روح شہیدی شاہ ثم الى روح افروز ڈاکٹر ثم خصوصاً الى روح حضرت فیضی شاہ علیہ الرحمت والرضوان ثم الى روح ظہوری شاہ ثم الى روح جمالی شاہ صاحب ثم الى روح رفیقی شاہ ثم الى
أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا مرادنا بحرمة سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد المصطفى. اللهم اشف يقيما رحمت. اللهم طول حياته، اللهم طول حياته یا محیی طول حیاته وانفعنا بطول حیاته. اللهم احفظه من جميع الامراض والآفات والمصیبات انك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا كلهم وطول حياتهم. اللهم اشف تبسم، اللهم اشفها بقدرتك يا الله. اللهم اشف رزقنا، اللهم اشف حرمت فاطمہ، اللهم اشف رزقنا، اللهم اشف مرضان، اللهم اشف اسماعیل چچا، اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفه بقدرتك یا قدیر یا قدیر. اللهم طول حیاته یا محیی طول حیاته یا اللہ طول حیاته مع الصحة والسلامة والعافیہ. انك على كل شيء قدیر، انك على كل شيء قدیر، انك على كل شيء قدیر. ربنا تقبل دعانا بجاہ سیدنا محمد المصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علیہ وسلم. 11ویں شریف کی فاتحہ. اللہم صلی علی، نکال لے بیٹے، یہ نکال لے ماں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. نکال ڈال بیٹا، نکال لے. 11 بار درود شریف، پھر ایک بار سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا.